جہانگیر یہ سوچنے میں بجانب تھا کہ کہیں اپنی کسی لغزش کی بنا پر وہ کسی کی نگاہ میں نہ آ گیا ہو اور اسی بنیاد پر فی الحال اسے جملہ سرگرمیوں سے باہر کیا جا رہا ہو۔ تم سے متعلقہ سب لوگ اس ہدایت پر عمل کریں گے؟ میں نے بٹن دبا کر ڈی 1 کی سنجیدہ آواز میں کہا۔ اسی کے ساتھ تمہارے منصب میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اب تم D1 کہلاؤ گے، آج سے میرا کوڈ B4 ہوگا، اس کو تم اپنی ذات تک محدود رکھو گے اور اب میرے سوا کسی سے اس حیثیت میں تمہارا رابطہ نہیں رہے گا، اوور۔ میں سمجھ گیا سر۔ جہانگیر کی آواز میں یک بیک مسرت آمیز ارتعاش پیدا ہو گیا۔ اس اعتماد اور عزت افزائی کے لیے میں شکر گزار ہوں، میں کوشش کروں گا کہ میری وجہ سے کہیں کوئی دشواری پیدا نہ ہو، اوور۔ لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم نے آخر اپنے گھر پر حفاظتی انتظامات میں اچانک اضافہ کیوں کیا ہے؟ تمہارے احاطے میں رات بھر چراغاں کی سی کیفیت رہتی ہے، تم کس سے خوفزدہ ہو، اوور۔ جہانگیر کا جواب فوراً نہیں آیا۔ لائن پر چند ثانیوں کے لیے سکوت چھا گیا، پھر اس کی بوکھلائی ہوئی آواز ابھری۔ میں کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں سر، بس ایسے ہی خیال آ گیا کہ بڑھتے ہوئے کاروبار کی بنا پر بازار میں کچھ نادیدہ دشمن بھی پیدا ہو سکتے ہیں جن سے تحفظ کا بندوبست ہونا چاہیے۔ ہیروئن سے بہت سے لوگوں کا دھندا بری طرح متاثر ہوا ہے، چرس کی مارکیٹ گر گئی ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ کھوج لگانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں کہ تھوک داموں پر ہیروئن کہاں سے مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں کچھ اور لوگ بھی میدان میں آ جائیں، اوور۔ یہ سب درست ہے، لیکن اس طرح حفاظتی انتظامات کر کے تم نے اپنے گمنام دشمنوں پر اپنا خوف ظاہر کر دیا ہے۔ گھر کو قلعہ میں تبدیل کر کے تم خطرات کا سدباب نہیں کر سکتے، وہ گھر سے باہر تم پر وار کر سکتے ہیں۔ یہ سب درست ہے، لیکن اس طرح حفاظتی انتظامات کر کے تم نے اپنے گمنام دشمنوں پر اپنا خوف ظاہر کر دیا ہے۔ میں اس بارے میں بھی سوچتا رہا ہوں سر۔ اس کی آواز میں تھکان کا عنصر پیدا ہو گیا۔ میں چند روز اپنی کار بھی تبدیل کرنے والا ہوں، بلیٹ پروف شیشوں والی ایک کار کا سودا ہو گیا ہے، 2-4 روز میں بندرگاہ سے کلیئرنس ہوتے ہی مجھے ڈیلیوری مل جائے گی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے یہ فکر کیوں دامن گیر ہو گئی ہے، اوور۔ شاید طارق کی موت نے تمہارے اعصاب پر اثر ڈالا ہے، رفتہ رفتہ اعتدال پر آ جاؤ گے۔ بلیٹ پروف کار میں کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے وقار میں اضافہ کرے گی، لیکن میرا مشورہ ہے کہ مسلح محافظوں کو ہٹا دو، چراغاں کی بھی ضرورت نہیں۔ کتے اندھیرے میں بھی اجنبی کی بو پر حملہ کر بیٹھتے ہیں۔ میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا کہ میرا کوئی آدمی اپنی کسی بے اعتدالی کی وجہ سے دوسروں کی توجہ کا نشانہ بنے۔ کبھی کبھار میرے آدمی بھی صرف اسی لیے تمہارا تعاقب کرتے ہیں کہ تمہاری نقل و حرکت کی آزادی کا تعین برقرار رہے۔ جس دن کوئی تمہاری طرف متوجہ ہوا اسی دن تم دشواریوں میں پڑ جاؤ گے، اوور اینڈ آل۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے اسے جو مشورہ دیا وہ حقیقت پر مبنی تھا۔ دوستی کی وجہ سے اس کی سلامتی مجھے عزیز تھی۔ اگر C1 اس کی احمقانہ احتیاطی تدابیر سے بھڑک جاتا تو شاید جہانگیر پر ہر وقت کوئی نہ کوئی مسلط کر دیا جاتا، اور اس کل وقتی نگرانی کے نتیجے میں اس کی کوئی بھی کوتاہی اسے زیر عتاب لانے کا سبب بن سکتی تھی۔ جہانگیر کا تحفظ میرے لیے اس اعتبار سے بھی اہم تھا کہ تنظیم میں وہ میرے لیے سہارا ثابت ہو سکتا تھا۔ اکیلا رہ جانے کی وجہ سے شاید میرا اعتماد کم ہو جاتا، ہم دونوں پر شہر کی مارکیٹ کا سارا دار و مدار تھا۔ اس منافقت بخش منڈی کو برقرار رکھنے کے لیے اوپر والوں کو ہم دونوں میں سے ایک نہ ایک کی لازمی ضرورت تھی، اور میں اس کمزوری سے اپنے مفادات کے لیے خاصا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ جہانگیر نے حامد کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس کی روشنی میں میرا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ اس سے گھر پر ملاقات بے سود رہے گی۔ وہ تنظیم کا پوری طرح وفادار تھا، میں تنظیم کو درمیان میں لائے بغیر اسے کسی کام پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے یونیورسٹی میں ملنے میں بھی خاصی قباحتیں تھیں، جن میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہاں بہت سے دوسرے طلباء بھی یہ محسوس کیے بغیر نہ رہتے کہ جب حامد شہر میں رہتا ہے تو ایک اجنبی کو اس سے ملاقات کے لیے جامعہ کی دور افتادہ حدود میں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ کراچی سے 3 یورپی شہروں تک ہیروئن پہنچانے کے لیے میرا منصوبہ یہ تھا کہ حامد پر اپنی حیثیت ظاہر کیے بغیر اس وقت ہاتھ ڈالوں جب وہ موتی دادا سے مال لے کر لوٹ رہا ہو۔ ثبوت کی موجودگی میں اسے ذرا بھی دم مارنے کی جرت نہ ہوگی اور وہ میری بلیک میلنگ کے دباؤ میں آ کر میرے لیے کام کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس سے ملنے کے لیے 7 بجے کا وقت ہی مناسب تھا، جبکہ اسی شام میں نے غزالہ کے گھر پہنچنے کا بھی وعدہ کیا ہوا تھا، لہٰذا میں نے 3 بجے اسے فون کیا۔ اتفاقاً دوسری طرف وہ خود موجود تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ شام کے بجائے میں اسی وقت اس کے گھر پہنچ رہا ہوں تو وہ باہوشی میرے استقبال کے لیے رضامند ہو گئی۔ میں دفتر سے غزالہ کے گھر کے لیے روانہ ہوا تو میری دل و دماغ میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں ماضی میں اپنا رشتہ توڑ چکا تھا۔ لاہور سے نکلنے کے بعد ہمیشہ یہ احساس رہا کہ جیسے میں جنم جنم سے تنہا ہوں۔ باپ کی وفات اور ماں کی خودکشی کے بعد دنیا میں کوئی ایسا نہیں رہ گیا تھا جسے میں اپنا سمجھتا یا جس پر میں ناز کرتا۔
نہ سوتیلے بھائی مجھے اپنانے کو تیار تھے، نہ اپنی ماں اپنی سوکن کے اکلوتے بیٹے کو قبول کیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ غزالہ میرے بارے میں اپنے والدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکی ہوگی۔ وہ لاکھ برے اور خودغرض سہی، لیکن غزالہ ان کی بیٹی تھی۔ بیٹی کو بغاوت پر آمادہ دیکھ کر شاید انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہو، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میرے ماضی کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہیں گے، جبکہ خود میرے لیے اپنا ماضی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ریٹائرڈ اور تندخو باپ، کوکین خور ماں اور پاگل بھائی پر مشتمل وہ گھرانہ مجھے خوف آور سا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی کمزوریاں اپنی جگہ تھیں، لیکن سوالی وہ نہیں تھے۔ میں ان کی بیٹی کا طلبگار تھا، ان کو پورا حق تھا کہ وہ اپنے ہونے والے داماد کے بارے میں ہر بات جاننے کی کوشش کریں۔ میرے لیے کسی گھریلو امتحان سے دوچار ہونے کا وہ پہلا موقع تھا۔ عموماً سارے ہی شادی شدہ لوگ زندگی میں ایک بار اس مرحلے سے ضرور گزرتے ہیں، اور بیشتر افراد کے لیے وہ زندگی کا پہلا اور آخری تجربہ ثابت ہوتا ہے، لیکن میرا معاملہ ذرا مختلف تھا۔ میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بارے میں غزالہ کو سب کچھ بتا دیا، بجز قتل کی ایک واردات کے، لیکن غزالہ اس بات کو ہرگز پسند نہ کرتی کہ میری زندگی کے منفی پہلو اس کے والدین کے سامنے بے نقاب ہوں، اور انہیں سود و ضیاع کے فلسفے کے تحت غزالہ کی بھرپور مخالفت کا موقع دیا جائے۔ خیالات کے اس بے ربط اور گھمبیر ہجوم میں کھویا ہوا میں غزالہ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ مختصر نہاتوں میں ایک دوسرے سے الگ تھلگ بنے ہوئے مکانات پر مشتمل وہ آبادی خاصی خوبصورت اور صاف ستھری تھی۔ میں نے سڑک کے کنارے بریک لگا کر ایک مرتبہ نیم پلیٹ پر لکھا ہوا نمبر دیکھا، پھر شیشے چڑھا کر نیچے اتر آیا۔ پھاٹک کے ستون میں لگا ہوا کال بیل کا بٹن دباتے ہی اندر پختہ روش پر کسی کے قدموں کی آواز بھاری، اور پھر پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھول دی گئی۔ اس حالہ میں سے تانبے جیسی دمکتی ہوئی رنگت کی کھوپڑی والا ایک متوسط قامت لیکن ادھیڑ عمر آدمی نمودار ہوا، جس کی آنکھوں میں شک و شبہات کی چھائیاں لرزاں تھیں۔ کرنل زوار زیدی صاحب، میں نے اس کی چبھتی ہوئی استفہامیہ نگاہوں کے جواب میں بوکھلا کر کہا۔ اس کے تیور دیکھتے ہوئے میں نے غزالہ کا نام بھی زبان پر لانے کی ہمت نہ کی۔ میں ہی ہوں۔ وہ مجھے سر سے پیر تک گھورتے ہوئے خشک آواز میں بولا، کیا بات ہے؟ میرے دل کی دھڑکنیں یکمیک تیز ہو گئیں، آثار ایسے تھے جیسے میرا انٹرویو پھاٹک پر کھڑے کھڑے ہی لیا جائے گا۔ اگر وہی غزالہ کا باپ تھا تو مجھے امید نہیں رہی غزالہ اس سے اپنی بات منوا سکی ہوگی۔ نا امیدی کی اس لہر نے مجھے حوصلہ دیا۔ اگر نامراد واپس لوٹنا تھا تو میں چوہے کی طرح دم دبا کر کیوں لوٹوں؟ غزالہ میری دوست ہے، اس نے مجھے چائے پر بلایا ہے۔ اس کے حلق سے ایسی دو معنی گراہٹ ابھری جیسے اس نے اس کے روبرو اپنے کسی سنگین جرم کا اعتراف کیا ہو، اور اسی لمحے میری نگاہوں میں تازگی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ غزالہ تقریباً دوڑتی ہوئی آئی تھی اور اپنے بے پرواہی سے اپنے باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے زیر لب مسکرا کر مجھے سلام کیا اور پھر اپنے باپ سے مخاطب ہو گئی، یہ تنویر ہیں ڈیڈی، جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ پھر باپ کی ہوشمناک نگاہیں دیکھ کر میری طرف گھوم گئی۔ اندر آئیے نا، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ لڑکی، کرنل زوار زیدی اصیلے لہجے میں گرایا، تم اندر جاؤ اپنی ماں کے پاس، یہ میرے ساتھ آ رہے ہیں۔ غزالہ نے بے بسی سے میری طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر مایوسانہ انداز میں چلتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا، شاید غزالہ کے اندر روپوش ہونے کا منتظر تھا۔ اس کی پشت مکان کی طرف تھی، لیکن عملی ہوئی کھلی ہوئی ذیلی کھڑکی سے اندر تک دیکھا جا سکتا تھا۔ غزالہ نے برآمدے میں رک کر پلٹ کر میری طرف دیکھا اور نگاہیں چار کرتے ہی ہاتھ لہرا کر مجھے اندر چلے جانے کا اشارہ کیا۔ کرنل زوار زیدی میری آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک بھانپتے ہوئے فوراً اپنی پشت پر کسی گڑبڑ کا احساس کر کے تیزی سے پیچھے کی طرف چل پڑا، لیکن اسی اثنا میں غزالہ ایک دروازے میں غائب ہو گئی۔ آؤ، اس نے مڑ کر میری طرف دیکھے بغیر کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ غزالہ کو دیکھ لینے کے بعد میری گھبراہٹ زائل ہو چکی تھی اور میں یکبیک کی صورتحال سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ ڈرائنگ روم سادگی لیکن کرینی سے سجا ہوا تھا۔ غزالہ کا باپ اندر جا کر شاہانہ انداز میں ایک صوفے میں دھنس گیا۔ جب چند ثانیوں تک اس نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش نہیں کی تو میں بھی ڈھٹائی کے ساتھ اس کے مقابل جم گیا۔ وہ مجھے پرخیال انداز میں گھورتے ہوئے ناخن سے نئے سگار کا گوشہ کریدتا رہا، پھر سر جھکا کر سگار سلگانے کے بعد پہلی مرتبہ نرم لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ کل مجھے غزالہ سے معلوم ہوا، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا، وہ میری اکلوتی بچی ہے۔ ہمیں آرزو تھی کہ اپنی پسند سے دیکھ بھال کر اس کی شادی کرتے، لیکن کل میں اس کی زبان سے اس کا فیصلہ سن کر بھون چکا رہ گیا۔ وہ تم سے بہت زیادہ متاثر معلوم ہوتی ہے، ورنہ اختلاف کے باوجود آج تک کبھی میرے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہیں کی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اولاد کے ساتھ آمرانہ سلوک کے بارے میں اسے ایک ہلکا سا لیکچر دے ڈالوں، اسے بتاؤں کہ ناپختہ ذہن بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کر کے والدین ذہنی طور پر انہیں بالکل تنہا اور لاچار چھوڑ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہمدردی اور محبت کا پہلا بول آواز و دست بن کر ان کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔
لیکن میں خاموش رہا۔ مجھے بڑی شدت سے یہ احساس تھا کہ اس وقت میں ایک ایسی لڑکی کے دل شکستہ باپ سے مخاطب ہوں جو اپنے انتخاب کا فیصلہ صادر کر چکی تھی۔ تم کرتے کیا ہو؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا۔ ایک چھوٹی سی پلاسٹک فیکٹری ہے میری، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ صورت سے تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے آدمی معلوم ہوتے ہو، اس کی زبان سے پہلی مرتبہ وہ تعریفی الفاظ سن کر مجھے تسلی ہوئی کہ غزالہ کی محنت بالکل ہی رائے گاہ نہیں گئی، بلکہ وہ کسی حد تک اپنے ادھیڑ عمر باپ کے دل میں اترنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کیا تم نے اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے؟ تعریف کے بعد وہ پوچھ رہا تھا۔ سوچ بچار نہ کی ہوتی تو شاید آپ کے روبرو حاضر ہونے کی جرت نہ ہوتی مجھ میں نے انکسار آمیز لہجے میں کہا۔ پھر غزالہ بھی بہت سمجھدار ہے، اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی میرے جذبے کو زبان دی ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا، سگار کے چند گہرے گہرے کش لے کر کثیف دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں بولا، شاید تم ہمارے گھریلو حالات سے باخبر نہیں ہو۔ چڑھتے ہوئے خون کا جوش آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، ایسا نہ ہو کہ حقائق سے دوچار ہونے کے بعد تم ہم سے اکتا جاؤ۔ تمہیں کیا بتایا ہے غزالہ نے؟ آپ ریٹائرڈ ہیں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کامران 10 برس کی عمر سے ذہنی عدم توازن کا شکار ہے، بیگم صاحبہ کوکین کی عادت میں مبتلا ہیں، اس نے اپنا ذہن میرے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ شاید اس کے علاوہ کوئی بات نہیں رہ گئی۔ اس کا چہرہ اتر گیا اور وہ ایک گہرا سانس لے کر شکست خوردہ انداز میں صوفے کی پشت سے ٹک گیا۔ تو اس نے تمہیں شمع کی لت سے بھی آگاہ کر دیا؟ اس کی آواز کرب انگیز تھی، جیسے میری زبان سے اپنی بیوی کی عادت کا سن کر اسے ذہنی طور پر شدید دھچکا لگا ہو۔ یہ سب کچھ بتا کر وہ مجھے خود سے دور رکھنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دینے کے لیے مدافعانہ لہجے میں کہا، لیکن یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ غزالہ نے بتا دیا اور بعد میں کسی بات کا کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اگر تم دونوں اس حد تک ایک دوسرے کے رازوں میں شریک ہو تو شاید مجھے سوچنا ہی پڑے گا۔ وہ خود کلامی کے اسی انداز میں ہولے سے بڑبڑایا۔ مجھے اس لڑکی کی طرف سے ہمیشہ خطرہ رہا ہے، اب تمہارے سامنے میں کبھی سر اٹھا نہ سکوں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں کرنل صاحب، میں نے جلدی سے کہا۔ میں نے کوئی بات طنز کے پیرائے میں نہیں کی۔ غزالہ اپنی نجی زندگی کے ان گوشوں سے حائف تھی، ورنہ شاید مجھے کچھ بھی نہ بتاتی۔ لیکن تم نہیں تو تمہارا خاندان۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، میں نے اس کی بات درمیان ہی سے کاٹ دی۔ میرا کوئی خاندان نہیں ہے کرنل صاحب، اپنی ذات میں زندگی کے راستے کا تنہا مسافر ہوں۔ اچھا ساتھ مل جائے تو پھیکی اور بے روپ زندگی میں کچھ نکھار آ جائے گا، اور ورنہ جیسی تیزی گزر ہی رہی ہے۔ اس کے لیے اپنی کمزوریاں ہی کافی تھیں، لہٰذا اس نے میرے انکشاف پر کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ غالباً غزالہ اسے اپنی ہر بات بتا چکی تھی، لیکن وہ اپنے طور پر تسلی کرنا چاہ رہا تھا۔ ہم معمولی لوگ ہیں تنویر میاں۔ اس کی آواز کا سارا قہر رخصت ہو چکا تھا۔ شمع خود اپنی عادت سے تنگ آ چکی ہے۔ کوکین چھوڑنے کی ہر کوشش کے نتیجے میں اس کی حالت اس قدر غیر ہو گئی کہ مجھے خوف آنے لگا کہ کہیں وہ بھی کامران کی طرح اپنا ذہنی توازن نہ کھو بیٹھے۔ وہ کوکین کی غلام ہو کر رہ گئی ہے، بدنامی کے خوف سے باقاعدہ علاج سے گھبراتی ہے۔ میں ریٹائرڈ آدمی ہوں، پینشن میں بمشکل گزر ہو پاتی ہے، پھر شمع کے لیے کوکین کے طور پر سونے کے مول کوکین بھی خریدنا پڑتی ہے۔ ان حالات میں اپنی دلوں کی خواہشوں کے باوجود ہم غزالہ کو کچھ بھی نہ دے سکیں گے۔ میں بے اختیار پھریری لے کر رہ گیا۔ وہ شخص یک بیک مجھے قابل رحم نظر آنے لگا۔ جسموں کی منڈی سے ورثے میں ملی ہوئی کوکین کی عادت نے اس کی بیوی کے ذریعوں سے بھی نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کرہتہ آواز اپنی ذات کا بھرم قائم رکھنے کے لیے گونجتی تھی، مجبوریوں کا ذکر آتے ہی نکاہت کا شکار ہو گئی تھی۔ کوکین اس کی بیوی کو مسلسل تباہی کے ہولناک غار کی طرف لیے جا رہی تھی۔ بیٹے کا دماغ الٹ چکی تھی اور وہ ان زخموں کو سینے پر سجائے زندہ تھا۔ وہ معاشرے کا محض ایک المیہ تھا، جہاں ایک نشے نے پورے خاندان کو، پورے گھرانے کی زندگی میں دکھوں تلیوں کا زہر گھولا ہوا تھا۔ نہ جانے گرد و پیش میں کتنے اور ایسے افسانے بکھرے ہوئے تھے۔ ہیروئن انسانوں کو اپنا غلام بنانے میں کوکین سے کہیں آگے تھی۔ اس کی ہر پڑیا ایک نئے المیے کی بنیاد بن رہی تھی یا پرانے زخموں کو ناسور میں بدل رہی تھی، اور میں اس زہریلی بلا کا تفتیش تقسیم کنندہ تھا۔ یوں تو میں کئی بار اس غیر قانونی دھندے سے کنارہ کش ہونے کے بارے میں سوچ چکا تھا، لیکن ہر بار محرکات ذاتی تحفظ آزادی اور بے خوفی کے تصورات پر مبنی رہے تھے۔ یونیسکو کے زیر اہتمام ہونے والے اجلاس میں امریکی مندوب کے انکشافات سن کر ایک مرتبہ قومی حمیت بھی جوش میں آئی تھی کہ ہم عقل سے محروم کٹھ پتلیوں کی طرح ایک بڑی سازش کے اعلی کار بن رہے تھے۔ لیکن غزالہ کے مکان میں اس روز میں نے پہلی بار انسان کو اخلاقی سطح پر اپنے پیشے سے کراہت محسوس کرتے ہوئے دیکھا تھا۔
میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ تصور جاگزی تھا کہ میں نشہ فروخت کرنے والا معاشرے کے ناآسودہ اور کچلے ہوئے طبقوں کی مسرت فراہم کرتا تھا۔ چرس اور ہیروئن کے دم لگا کر صارفین اس جنت میں پہنچ جاتے تھے جہاں وہ ہر قسم کی آزادی اور پابندی سے آزاد ہو کر اپنی ذات کو کائنات سراپا میں سرور بن کر ڈوب جاتے تھے۔ اس روز حقیقی معنوں میں مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ میں کتنی بڑی تباہی کا پیغام بنا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے کامران اپنی ماؤں کی مجبوریوں کا زہر نگل چکے تھے اور ہمیشہ کے لیے دیوانگی کی بھیانک وادیوں میں جا نکلے تھے۔ نہ جانے کتنی شمعیں اس زہر سے اپنے وجود میں ملا کر ہر شام اپنی چراغ سحری کی طرح ٹمٹما رہی تھی اور میں ان ہولناک پوڑیوں کی طرف مستقل بڑھ رہی تھی۔ میں نے مایوسیوں اور محرومیوں کے سائے کس رخ سے نچوڑ کے ہونہار ذہنوں کو نگلے جا رہے تھے، جبکہ بظاہر کچھ بہت امید افزا نظر آتا تھا۔ لوگوں میں خوشحالی بھی، روزگار کے مواقع بھی میسر تھے، خاندان کے بندھن کمزور پڑ رہے تھے، لیکن ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت بالکل ہی فنا ہو چکی تھی۔ ہر شخص برے وقت میں ناگزیروں یا ہمدرد دوستوں میں گھرا ہوا پایا جاتا تھا۔ علاقائی سطح پر وہ درندے زندہ تھے، وفا ابھی جن سے نایاب نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی شمع تک ہر ایک نشے کا طلبگار تھا۔ جو چرس وہ لیتے تھے اس میں لاکھوں کما رہے تھے۔ راکٹ بیچنے والوں کو دن رات فرصت نہیں تھی، ہیروئن آتے ہی جدید اور مواصلاتی اور دیگر ایجادات خریدنے کی قوت عطا کر رہی تھی۔ پھر میری عقل چکرانے لگی۔ شاید یہ مشینی عہد کا ایک آفاقی عذاب تھا جو انسانوں پر مسلط کر لیا گیا تھا۔ مفلس سے سرمایہ دار تک ہر ایک اس کا طلبگار اور خریدار بنا ہوا تھا۔ کوئی سکون کے لیے چبا رہا تھا اور کوئی اپنی محرومیوں کو چرس کے دھوئیں میں اڑا رہا تھا۔ مجھے کرنل زاوار زیدی کی مسکین صورت پر رحم آنے لگا۔ قدرت کا نظام کس قدر عجیب اور ناقابل فہم تھا کہ اس نے ایک کی چیز کو کھلے بازار سے اٹھا کر اپنی چار دیواری کا تحفظ تو دیا، تو نہ صرف اپنے ہم نفسوں کی ہمدردیاں کھو بیٹھا بلکہ ہیروئن کے ایڈکشن کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے کرنل صاحب، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ بیگم صاحبہ یہاں بدنامی سے خوفزدہ ہیں تو تفریح کے بہانے انہیں باہر لے جا کر علاج کرائیے۔ کرنل کے ہونٹوں کے گوشے لرزنے لگے، پھر اس کے حلق سے بھرائی ہوئی آواز برآمد ہوئی، تم بہت شریف لڑکے ہو تنویر میاں، شاید قدرت نے تمہیں فرشتہ بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ فرشتہ نہ کہیں، میں جلدی سے بولا، میں خود بہت گناہ گار ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری یہی خدمت میری ان گنت خطاؤں کے ازالے کا بہانہ بن جائے۔ میری نگاہوں میں ہیروئن کے فراق میں پاگلوں کی طرح اپنے جسموں کو نوچنے اور ہذیانی انداز میں حیوانوں کی طرح چنگاڑتے ہوئے انسانوں کے ہول ناچنے لگے۔ احساس کی بنیادوں میں کچوکے لگ رہے تھے، لیکن میں بے بس تھا۔ اس کرب سے نجات کی ایک ہی صورت تھی کہ میں ہیروئن کی تجارت سے کنارہ کش ہو جاؤں، لیکن یہ بے سود تھا۔ الگ ہوتا تو شاید وہ مجھے خاموشی سے مروا ہی دیتے اور میری جگہ کوئی نیا مہرہ استعمال کرنے لگتے۔ ان کا منظم کاروبار کسی روک ٹوک کے بغیر اسی طرح چلتا رہتا۔ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر میں برسوں سے جو کچھ کرتا چلا آ رہا تھا، اس کا کم از کم کفارہ یہی ہو سکتا تھا کہ ان کی صفوں میں اپنا اعتماد برقرار رکھتے ہوئے مناسب موقع پر ان پر ایسی کاری ضرب لگاؤں کہ وہ بھیانک تنظیم ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے۔ اس ساحری کوشش میں کامیابی کے لیے اگر مجھے جان بھی داؤ پر لگانا پڑتی تو اس وقت میں اس کے لیے بھی تیار تھا، لیکن خودکشی میرے بس سے باہر تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے اندر کا اچھا آدمی زندہ تھا، بس اسے بیدار کرنے کے لیے مناسب سی تدبیر کی ضرورت تھی جو غزالہ کی صورت میں تقدیر نے فراہم کر دی تھی۔ اچھی غزالہ بھی تھی لیکن حالات اور ماحول کی قیدی تھی۔ اپنے گھر میں بچپن سے جوانی تک پہاڑ جیسی عمر گزارنے کے باوجود کبھی اپنے والدین کا قرب نہیں سمجھ سکی تھی۔ انہیں کامران کی دیوانگی کا ذمہ دار سمجھ کر ہمیشہ ان سے دل ہی دل میں نفرت کرتی رہی، اور پھر یہاں تک رائے قائم کر لی کہ اس کی ماں اپنے مہنگے شوق کی خاطر کسی سرمایہ دار سے اس کا سودا کر کے داماد سے زندگی بھر زر تاوان وصول کرنا چاہتی ہے، اور میں ایک مختلف ماحول میں اس کے باپ سے ذرا سی دیر کی گفتگو میں صحیح نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دونوں بیٹے کے دماغ کو پہنچانے والے ناقابل تلافی نقصان پر اپنے ضمیر کے مجرم بنے ہوئے تھے۔ غزالہ کی ماں کوشش کے باوجود کوکین چھوڑنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ طوائف ہونے کے طعنے سنتے سنتے وہ سب سے بچھڑ کر اکیلی رہ گئی۔ شاید اس نے اپنا کوئی نیا حلقہ بنا لیا اور کوکین ہور کہلا کر اس رفاقت سے ہاتھ دھو بیٹھنے سے خوفزدہ تھی، اور بیچارہ باپ اپنے تمام وسائل داؤ پر لگا کر اپنے مختصر سے کنبے کی منتشر اور متضاد اکائیوں کو یکجا رکھنے کی دلگداز کوششوں میں مصروف تھا۔ غزالہ چائے کی ٹرالی ڈرائنگ روم میں لائی تو اس کے پیچھے ایک دراز قامت خاتون بھی چلی آ رہی تھی۔ بڑھاپا اس کی دہلیز پر دستک دے رہا تھا، لیکن عمر میں بھی اس کے تھی کہ حدوحال غزالہ سے کہیں زیادہ دلکش تھے۔ دودھ سے زیادہ گوری رنگت میں شریانیں اور دریدی دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ اس کے
اس کے منہ میں پان دبا ہوا تھا اور بڑی بڑی سیاہ غلافی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ غزالہ کی ماں ہے۔ میں اسے سلام کرتے ہوئے احترام اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ غزالہ نے سر اٹھا کر حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر باہر سے پتھر نظر آنے والے نرم دل باپ کے چہرے پر نگاہ دوڑائی اور مفاہمت کی فضا محسوس کرتے ہی اس کا چہرہ مسرت سے گلنار ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکی اور پھر ٹرالی وہیں چھوڑ کر تیزی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ باپ مزاحمت پر تلا ہوا تھا تو وہ پھاٹک سے نکل کر میرے روبرو آ کھڑی ہوئی، لیکن مفاہمت کے آثار دیکھ کر چند ثانیوں کے لیے بھی اس بند کمرے میں کسی کا سامنا نہ کر سکی تھی۔ مجھے بے اختیار ویرا لائٹ یاد آ گئی جو غزالہ کی سراسر ضد تھی۔ سچ ہی ہے کہ عورت مشرق میں ہو تو عورت ہی رہتی ہے، لیکن سربستہ رازوں اور انوکھے جذبوں کی یہی امین جب مغرب کے نفس پرور معاشرے میں آنکھ کھولتی ہے تو حیا اور آبرو کے بوجھ سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ مرد کے بہلاوے کا جیتا جاگتا کھلونا بن کر رہ جاتی ہے۔ شمع، یہ غزالہ کے دوست تنویر میاں ہے۔ ادھیڑ عمر کرنل کی شفقت آمیز آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بیوی کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہو گیا، اور بھائی یہ غزالہ کی ماں شمع ہے۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصاں سی ہو گئی۔ بیٹھو بیٹے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی وحشی سانڈ نے میرے سینے پر ٹکر دے ماری ہو۔ اس کی آواز میں نکاہت تھی، لیکن الفاظ میں اپنائیت کی مٹھاس رچی ہوئی تھی۔ برسہ برس کے بعد کسی نے اسے بیٹا کہہ کر مخاطب کیا اور مجھے بے اختیار ماں کی یاد آ گئی، جس نے میرے مستقبل سے مایوس ہو کر ایک ویرانے میں خودکشی کر لی۔ کنڈلیوں میں لرزش نمودار ہونے سے پہلے میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ غزالہ کی ماں میرے سامنے اپنے شوہر کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس وقت میں نے پہلی بار دیکھا، اس کا رنگ گورا ضرور تھا، لیکن جسم میں خون کی کمی کے باعث سفیدی نے پلاہٹ اختیار کر لی۔ اس کی آواز بھی تھکی تھکی سی تھی، جیسے بولنے میں دشواری ہو رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں تیرنے والے گلابی ڈوروں کی بنا پر میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ اس وقت بھی وہ کوکین کے نشے میں تھی۔ کرنل ٹرالی اپنے آگے گھسیٹ کر چائے بنانے لگا۔ بیٹے کے بعد تم نے ہمارے میاں پر بھی شدید ڈورے ڈال لیے؟ غزالہ کی ماں میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، تو اس کے لہجے میں سرور کی موہوم سی لغزش موجود تھی، جیسے کوئی تجربہ کار ہی محسوس کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ کرنل بھی مسکرا دیا۔ تنویر میاں بہت اچھے لڑکے ہیں شمع۔ مجھے خوشی ہے کہ غزالہ نے زندگی میں پہلی بار ایک صحیح کام کیا ہے۔ اس نے ہاتھ روکے بغیر بیوی سے کہا، خدا انہیں ہمیشہ اچھا ہی رکھے۔ اس نے بزرگانہ لہجے میں دعا دی، پھر گردن کو ایک ادا کے ساتھ ہلکا سا ہم دے کر ازراہ تعفن بولی، جسے آپ اچھا سمجھ لیں وہ خوش نصیب ہی ہوگا، برے تو ہم ہیں جو آپ کے پلے بندھ گئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔